وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد میں اپنے بڑے بزرگ مشائخ کی اجازت کے بعد چند ایک کلمات آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے اعلانات وغیرہ میں دیکھا، میرا موضوع سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس میں سے کون سا ایسا موضوع ہے جس کو میں چنوں اور آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ اس کو بیان کیا جائے۔ چند ایک باتیں میں نے چنی ہیں اور دیکھی ہیں، اور ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کچھ معرفت اور علم حاصل کر کے چلے جائیں، اور اسی طریقے سے وہ ہماری ضرورت کی باتیں جو ہمیں صبح شام ضرورت پڑتی ہے جن باتوں کی، وہ بھی ہم سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک خدشات بھی دور ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، ایک مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان اسی وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو ہمیں اس پر کیا ایمان لائیں گے؟ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ہوں۔ اور ہمارا دین اقرا سے شروع ہوا ہے، ہم امہ آف اقرا ہیں، اس لیے ہماری ابتدا پڑھائی سے ہوتی ہے، ہماری ابتدا علم سے ہوتی ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو بھی علم سے جوڑیں اور علم سے ہی چلائیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں تمام بھائیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس مہینے کے اندر کم سے کم ایک کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ضرور پڑھیں۔ ایک کتاب آپ تھوڑا سا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور دیں، کیونکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، جتنا زیادہ جانتے چلے جائیں گے اتنا ایمان ہمارا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے۔ قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں بہت دی ہیں۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں قرآن نے یہ بات کر دی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ لہذا اس ضابطۂ حیات کو جاننا
ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ آج دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کا آئیڈیل کوئی اور ہوتا ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہے، لیکن میرا اور آپ کا آئیڈیل حقیقت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کو پڑھا اور سیرت کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی باتیں کی جاتی تھیں، اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چہرہ جو ہے یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے متعلق قرآن اور احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، حتیٰ کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان احسن الناس وجہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس ہی فرماتے ہیں، فرمایا لم ار بعدہ ولا قبلہ مثلہ، کہ میں نے ان کے بعد اور ان سے پہلے کسی کو بھی ان جیسا نہیں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا لا بل مثل القمر، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں مثل الشمس والقمر، فرمایا یہ سورج اور چاند کی طرح سے تھا، تلوار کی طرح سے نہیں تھا۔ وہاں پہ تلوار کے ساتھ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تلوار کو جب گھمایا جاتا ہے تو وہ چمکتی ہے، کیا وہ چمک تھی؟ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کیا آپ کا چہرہ ایسے لمبا تھا جیسے کہ تلوار لمبی ہوتی ہے؟ وہ بھی کہا کہ نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، فرمایا کانا مستدیرا، آپ کا چہرہ گول چہرہ تھا۔ اور پھر آپ کے چہرے کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے، فرمایا ازہر اللونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ بڑا ہی ابھرتا ہوا رنگ تھا، بڑا ہی کھلتا ہوا رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک جگہ پہ حدیث کے الفاظ ہیں کانا ملیحا، فرمایا آپ کا جو چہرہ ہے وہ سفید رنگ تھا لیکن اس کے اندر سرخی مائل تھی۔ اور ایک جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں واضح طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھے کہ جس سے جو سفیدی انسان کے لیے عیب بن جاتی ہے، بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ گندمی رنگ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا رنگ تھا۔ اور کئی جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی طرح سے تھے اور اس کے اندر سرخی رنگ جو ہے وہ بھرا ہوا، سرخی کا رنگ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چھوٹے قد والے بھی نہیں تھے، بلکہ کان ربعۃ من القوم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں درمیانے قد کے ایک خوبصورت قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کانا مقصدہ، اور یہ مقصدہ کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور بہت زیادہ چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ موٹے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ نحیف بھی نہیں تھے، بلکہ ہینڈسم تھے، بہت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں یہ واضح طور پر الفاظ آئے ہیں، فرمایا ولی الفم، اور اس کا ترجمہ دوسری جگہ پہ کیا گیا ہے، فرمایا عظیم الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بڑا تھا۔ بعض لوگوں کے چہرے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جسم بہت بڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جسم کے ساتھ مطابقت رکھنے والا بڑا چہرہ تھا جو خوبصورت تھا۔ اور فرمایا اشکل العین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ ہے اس کے اندر کا جو خلا ہے یہ خلا لمبے انداز میں زیادہ تھا، اور یہ
ایک خوبصورت انداز میں تھا. اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو اگر کوئی دیکھتا تو ایسے لگتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا ہوا ہے، جبکہ سرما پہنا نہیں ہوتا تھا، سرمگی آنکھوں والے تھے. اور یہ حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر عصمت سرما استعمال کرتے تھے اور عصمت سرمے کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے یجل البصر، فرمایا یہ آنکھ کو نظر کو تیز کرتا ہے، اور ینبت الشعر، اور فرمایا اسی طریقے سے بالوں کو اگاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے تو کن اکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے، یعنی جیسے ہم بعض دفعہ چہرہ ہمارا دوسری طرف ہے اور ہم دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اگر کسی سائڈ پہ دیکھتے تو پورے گھوم جاتے تھے اور پھر اس سائڈ پہ دیکھتے تھے. ہمیں نبی کے یہ طریقے اپنی زندگی کے اندر اپنانے چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں یہ بالکل واضح آیا ہے، فرمایا لیس بجعد قطط، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگریالے نہیں تھے، ولا صبت وجہ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے تھے کہ جو بالکل سیدھے بال ہوتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے ہیں، بلکہ فرمایا ان دونوں کے درمیانی کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں آیا، فرمایا کف اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ سینہ بھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی. اور یہ الفاظ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اور اس کے بڑھانے کے بارے میں بہت زیادہ احادیث وہ موجود ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید بھی تھے کچھ نہ کچھ، اور ان کی وضاحت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الراس نبض، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے داڑھی کے یہ جو ہونٹ کے نیچے کی جو داڑھی ہوتی ہے، جس کو لوگ آج کل لوگ داڑھی بچہ بھی بعض جگہ پہ لکھا ہے یہ الفاظ بھی، ہونٹ کے نیچے کی یہ داڑھی، اس کے اندر کچھ بال جو ہے وہ سفید تھے. وہ پھر صدغین، اور یہ جو کن پٹی ہوتی ہے اس میں کچھ بال جو ہے وہ سفید تھے. وہ پھر رأس نبض، اور فرمایا سر کے اندر کچھ چند بال تھے جو سفید تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے جب آپ مانگ نکالتے تھے تو وہ نظر آتے تھے، اور بعض دفعہ جب آپ تیل لگا لیا کرتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے. اور اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. صحابی بیان کرتے ہیں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اس سفیدی کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. آج ہمیں قرآن بوڑھا نہیں کرتا ہے، آج ہمیں اپنی خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ ہمیں بوڑھا کر رہی ہیں، اور ہم اس قرآن یا دین اسلام کے حوالے سے اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بعض دفعہ کانوں تک ہوتے تھے، اور بعض دفعہ آپ کے بال کندھوں تک ہوتے تھے، اور بعض دفعہ آپ کے بال ان دونوں کے درمیان میں ہوتے تھے. جب کانوں تک ہوتے تھے اس کو وفرا کہتے ہیں، اور جب کندھوں تک ہوتے تھے اس کو جمعہ کہتے تھے. اور جمعہ کے بارے میں آیا فرمایا عظیم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کندھوں تک ہوتے تھے تو بہت اچھے ہوتے تھے، بہت خوبصورت ہوتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے. اور اکثر آپ کے بال کان اور کندھے کے درمیان تک ہوتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے تھے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، جو آج کل ہمارے ہاں رواج ختم ہو چکا ہے. اس ماڈرن دور میں ہم کچھ اور چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے اور کنگھی کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر اہل کتاب کی موافقت کرتے ہوئے اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، سیدھا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ مانگ نکالتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگ گئے تھے. بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بارے میں آتا ہے، کندھے بڑے بڑے تھے، اور ان دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ تھا، بعید ما بین المنکبین، ان دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ تھا. پیچھے کی طرف سے بھی
جگہ زیادہ تھی، آگے بھی سینہ چوڑا تھا، کھلا سینہ تھا، اور اسی طریقے سے فرمایا اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے غنی بھی تھے، دل کے بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ضخم الیدین والقدمین، آپ کے ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے اور آپ کے قدم بھی بڑے بڑے تھے، لیکن اتنے بڑے نہیں جو خوبصورت نہیں لگتے ہوں، بلکہ آپ کے قدم کے بارے میں فرمایا گیا منحوس العقبین، اور اس کا معنی جو بیان کیا گیا ہے فرمایا قلیل لحم العقب، کہ آپ کے جو ایڑی ہے، ایڑی کی پچھلی سائڈ کا جو گوشت ہے وہ بہت تھوڑا تھا، اور ایڑی کا تھوڑا گوشت ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ خوبصورت انداز میں ڈھلے ہوئے تھے. اسی طرح سے آپ کے ہاتھوں کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولا مسست دباجة ولا حریرہ الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے کوئی حریر و ریشم نہیں چھوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بہت زیادہ نرم و نازک تھی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو وہ بھی بہت اچھی تھی. سیدنا ابو جحیفہ وہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں نے پکڑا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر لگایا. اپنے چہرے پر جب لگایا فہی ابرد من الثلج، فرمایا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. وہ اطیب رائحۃ من المسک، اور فرمایا کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بارے میں کہا کہ ان عرقه اللؤلؤ، فرمایا گویا کہ وہ موتی ہیں جو گر رہے ہیں، اتنے شفاف خوبصورت موتی ہیں جو گر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ. اور اسی پسینے کے بارے میں کہا گیا ہے ولا شممت مسکۃ ولا عنبر اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی خوشبو سے زیادہ کوئی خوشبودار چیز نہیں سونگھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لوگ خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تھی اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا چونکہ میرا وقت کم ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کہا جاتا ہے دو کندھوں کے بیچ میں پیچھے بائیں کندھے کی طرف مائل جو ہے وہ تھی، اور اس کے بارے میں کئی الفاظ ہیں. کہا کہ وہ تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا تھا جو ابھرا ہوا تھا، اور ایک جگہ پہ کہا مٹھی بند کرے تو بیچ میں جو جگہ بنتی ہے اتنی جگہ تھی، اور ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح کی جگہ تھی، اور ایک جگہ پہ کہا گیا کہ وہ بالوں کا ایک گچھا تھا، یعنی بالوں کی مجتمع جگہ تھی جہاں پہ وہ بال تھے. وہ ایک ایسی جگہ تھی جو ختم نبوت عطا کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جسم اطہر کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ قرآن و حدیث کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں. مزید آگے چلتے ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کو پسند کیا کرتے تھے اور قمیص پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے چادر، اوپر چادر اور نیچے تہبند، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ حمراء کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہنی جو پوری ہی نیچے تک جاتی ہے، اور یہ چادر سرخ رنگ کی چادر تھی. اسی طریقے سے جبے کی بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ بھی پہنا ہے جو کپڑوں کے اوپر سے پہنا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 درعیں تھیں. جہاد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 درعیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں سفید کو پسند کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بعض دفعہ سفید کے ساتھ کالا ملا ہوا یا سرخ ملا ہوا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے. لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلوا واشربوا والبسوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو اور پہنو جو پہنتے ہو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، من غیر اسراف ولا مخیلہ، کہ بغیر کسی اسراف کے یہ ہونا چاہیے اور کوئی تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. لباس کے حوالے سے چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے، اور ان میں ایک بات یہ ہے کہ لباس شہرت والا نہیں ہونا چاہیے، اور مردوں کے لیے ریشم وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کفار کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی حرمت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے. اور اس
اسبال یعنی کپڑے لٹکانا تکبر کے انداز میں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی اس پہ بہت سخت وعید ہے، 3 وعیدیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ اسبال کرتا ہے وہ اس کے کپڑا جو نیچے وہ جہنم کے اندر ہے، وہ جگہ جہنم کے اندر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں۔ اور تیسری اس کی بہت بڑی جرت ہے کہ یہ تکبر کی اللہ کی چادر یہ خود پہن رہا ہے، جو شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اور عجیب انداز آ گیا ہے، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں مان رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور وہاں سے ایک فیشن آتا ہے جس میں پینٹ جو ہے ٹخنے تک گھٹنے تک پہنی جاتی ہے تو ہم گھٹنے تک پہننے لگ جاتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اور اس چیز کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی بات کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چمڑے کے تھے اور ان جوتوں کے 2 تسمے تھے، اور ان جوتوں کو لے کر کے نعلین مبارک اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یا وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو چکی ہے اس سے برکت لینا یہ ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی اور ان تمام چیزوں کو برکت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن اب اس دور میں اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اس وقت ہمارے سامنے جو موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم ان کے حوالے سے بات آپ کے سامنے چند ایک نکات پہ بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز چھوڑی ہے وہ بہت کم چیز تھی۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے، ولا عبدا ولا امتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام چھوڑا نہ کوئی لونڈی چھوڑی، ولا شیئا، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا بغلته البیضاء، ایک ان کا خچر تھا جو سفید رنگ کا، وسلاحہ، اور اپنا اسلحہ وہ چھوڑا، وارضا جعلها صدقہ، اور ایک زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دی تھی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں ہیں چند چھوڑی ہیں، یعنی جو چھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر موجود تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، اس زمانے کی نظر ہو گئیں اور وہ سیدھا ہو گئیں۔ اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، وہ اپنے الٹ پلٹ کر رہے تھے اس کو اپنے ہاتھوں میں ہی، اور وہاں پہ گر گئی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا 3 دن تک پانی نکالا اور کوشش کرتے رہے، وہ نہیں ملی ہے۔ لہذا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی چیز تھی، بال مبارک یا کچھ ایسی چیز، وہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ دفن کر دینا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ جنگوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یقینی دلیل ہونی چاہیے۔ آج کل ایک تصویر بہت گھوم رہی ہے کہ بال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے اور اس کو ایک بڑی عجیب سی ڈبی جو ہے شیشے کی اس کے اندر بنا کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو پھیل رہی ہے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی یقینی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ امت اس کو اللہ رب العزت نے سند کا خاصہ دیا ہے، اس ہر چیز کی ہمارے پاس سند موجود ہے، قرآن کی قرآن کی سند ہے، حدیث کی سند ہے، ہر ایک چیز کی ہمارے پاس سند ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر ہے تو اس کی سند ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ ویسے ہی صرف دعویٰ کرنا، اندازے لگانا اور گمان کرنا اور ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ ہمارے عقیدے کا ہے، یہ معاملہ بدعات تک جاتا ہے، اور بدعات سے آگے پھر یہ معاملہ جو ہے شرک تک بھی چلا جاتا ہے۔ آئیے، یہ وہ چند چیزیں تھی جو ہمارے موجود ہی نہیں ہوتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ان کی طرف کوئی آتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح صورتحال میں ہمارے سامنے موجود ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، مختلف احادیث کی کتابیں ہیں اور ان کے اندر موجود ہے، لیکن ہم ان کو پڑھنے یا ان کو دیکھنے اور ان کے قریب جانے پر نہیں آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے دین اسلام پیش کیا ہے، صحیح واضح اور صحیح دین ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو آج کل ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنتے تھے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی ہے
لباس میں کوئی قید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو مرضی پہنو، صرف یہ ہے کہ وہ چند چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ لباس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ، اس کو ہم سنت میں داخل کرتے ہیں، کیوں میرے بھائی؟ ہر ایک علاقے کے اپنا لباس ہے، وہ اس لباس کو پہن سکتے ہیں، سوائے اس کے اس کے اندر کوئی شرعی محظور نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی رائے کو کسی دوسرے کے اوپر نہیں ٹھوس سکتا ہوں، صرف امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننا یہ تو آیا ہے، جیسے وہاں بھی قوم پہنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، لیکن اس کے بارے میں کہ امامے کی فضیلت کے بارے میں شیخ عبد الرزاق البدر، ان کی کتاب ہے شمائل فیروزی پہ انہوں نے ایک شرح لکھی ہے، ان کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَيُرْوَى فِي الْبَابِ أَحَادِيثٌ لَا تَصِحُّ، اس کے اندر بہت ساری احادیث ہیں جو صحیح نہیں ہیں، فَهِيَ إِمَّا وَاهِيَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ، فرمایا یہ وحی اور موضوع قسم کی روایات ہیں، یعنی من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، چارپائی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ چارپائی چمڑے اور کھجور کے تنوں کی بنی ہوئی تھی۔ آج ہم اپنے بیڈ روموں کو ذرا دیکھیں اور اندازہ کریں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی چارپائی پہ آتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر کے دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور فرماتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جب تو بندوں کو اٹھائے تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، پہلا حصہ اپنی بیویوں کے لیے، اس کے بعد دوسرا حصہ سونے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہم تو آدھی رات کے بعد سو ہی نہیں پاتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں میں تعداد جو ہے وہ بہت افسوس سے کہا جاتا ہے بہت ہی کم ہوتی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر یہ تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، فرمایا انتفخت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے وہ پھول جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک رکعت میں سورۃ بقرہ تلاوت کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن، آپ کی نماز کا حسن اس کے بارے میں مت پوچھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طول جو ہے اس کے بارے میں بھی مت پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو فرمایا اتنے روزے رکھتے چلے جاتے تھے، ہم سوچتے تھے اب کبھی افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کرتے تھے ہم سوچتے تھے کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زندگی میں روزوں کا بڑا ایک اہم پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ تواضع اور انکساری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، ایفائے عہد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اور انکساری تھی جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، آج ہمارے گھروں کے ہر گھر کے مسائل ہیں، صلہ رحمیاں ختم ہو چکی ہیں۔ صبر و تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا وہ اس قدر تھی، فرمایا ایک کمواری لڑکی جو کہ پردے کے اندر شرم و حیا کرتی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے شرم و حیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مردوں کی بھی یہی صورتحال ہے، عورتوں کی بھی ایک ہی صورتحال ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ حیا کا پہلو جس کو الحیاء من الایمان کہا گیا ہے، یہ وہ ایمان کا حصہ ہمارے اندر بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو حدیث کے اندر یہاں تک کہا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے پھر جو چاہے مرضی کرو۔ آج ہم لوگ جو چاہتے ہیں مرضی کر رہے ہیں، یہی صورتحال چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور ایک شخص آتا ہے، آپ سب کی چادر کو پیچھے سے کھینچتا ہے، چادر موٹی ہے، آپ کے گلے میں اس کا زخم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے پیچھے کو مڑ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں آپ ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو تھے جو ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک خلاصہ، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں جو تیار کی ہیں
وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حلیہ، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کا طور طریقہ، آپ کی زندگی کے چند گوشے جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہاں پہ آخر میں خلاصتاً دو باتیں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یزید فارسی ایک تابعی ہیں، انہوں نے خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم وہ صفت، وہ طریقہ بیان کر سکتے ہو کہ نبی کس چیز کو آپ نے دیکھا ہے؟ اور جب وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا ہوتا تو واقعتاً وہ اس سے زیادہ تم بیان نہ کر پاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے دیکھا ہے. آج کے دور کے اندر بھی ہمارے سامنے ہر خیر ہر اچھا اور برا آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب مجھے زیارت ہوئی ہے. ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب اس بندے کو زیارت ہوئی ہے، اس سے ملیے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے اور اس کو زیارت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائی ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وہ موجود ہے، سیرت میں صحیح احادیث میں وہ موجود ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. بعض کہتے ہیں ہم آپ وسلم کی سفید داڑھی تھی، آپ وسلم لمبے قد والے تھے، سفید داڑھی تھی. میرے بھائی آپ کی داڑھی میں ہم نے جیسے بیان کیا، داڑھی اور سر میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ حدیث واضح موجود ہے، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا نیند کے اندر اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتصور، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں لا یتمثل بی، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس آیا ہے اور خواب میں آیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے زیارت ہوئی ہے اور وہ یہ جو صفت بیان ہوئی ہے جو یہاں پہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ بیان ہوا ہے، اس سے علاوہ کا کوئی دوسرا حلیہ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے شیطان کو دیکھا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے. کیونکہ نبی کی صورت وہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے، اور وہ صورت ہمارے سامنے صحیح سندن وہ موجود ہے ہمارے سامنے. اور جیسے کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کچھ ہو سکا چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان کے اندر آپ نے دیکھا یہاں تک کہ آپ کے بال اور آپ کی چھوٹی چھوٹی چیز صحابہ کرام نے ان کو محفوظ کیا اور وہ سندن صحیح انداز میں ہم تک پہنچی ہیں. آج بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو میرے بھائی اسی طریقے سے ہماری زندگی کے دیگر معاملات جو ہم آج کل کرتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات ہیں، اپنے کاروبار کے معاملات ہیں، اپنی تجارت کے معاملات ہیں، ہمارے ہر معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طرح قرآن اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے. میرا اور آپ کا کام صرف ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور میرے بھائی آج کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے دین کو اس میں ڈال کر کے میرے جیب میں ڈال دیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس نہیں تھا. اس میں آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، پی ڈی ایف صورت میں، ہر صورت میں دین موجود ہے. میں نے صرف اس کو کھولنا ہے، میں نے اس کو صرف دیکھنا ہے. اگر میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ میرا مسئلہ ہے. دین اسلام میری جیب تک، میرے مجھ تک پہنچ چکا ہے. اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.